اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جنہوں نے کفر کیا پس وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا گیا۔ تفسیر سے پہلے مختصر طور پہ یہ عرض کر دوں کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جنت نیک مومنوں کے لیے ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو قرآن پاک کی ہر بات کو فوراً ہی تسلیم کر لے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں بتوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی تو یہودیوں نے کہا کہ اگر قرآن پاک اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ان حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ ایسی چیزوں کا ذکر خدا کی شان کے خلاف ہے۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب منافقین کی حالت کو آگ اور اندھیرے اور گرج اور بجلی سے تشبیہ دی گئی تو منافقین نے طعنہ دیا کہ لو، اتنی بڑی عظمت والے رب تعالیٰ کو ان مثالوں کی بھلا کیا ضرورت پڑی تھی، یہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ طعنہ مشرکین دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ شان نزول کی یہ سب صورتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں جب ایسے واہیات قسم کے شکوک و شبہات کر چکیں تب ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل کی گئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، لا یستحیی حیا سے بنا ہے جس کے معنی ہے شرم اور غیرت۔ جب بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اس رکاوٹ کا نام حیا ہے۔ یہ ایک درمیانی حالت ہے، اس کے نیچے ہے خجالت یعنی کہ شرمندگی، اور اس کے اوپر ہے وقاحت جس کے معنی ہیں بے غیرتی، بے شرمی۔ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان وہ کام کرتا ہی نہیں، خجالت میں کام کر کے شرمندہ ہوتا ہے، وقاحت میں بے غیرتی کے کام پر دلیری اور جرأت کرتا ہے۔ حیا اور غضب اور رحمت وغیرہ کے حقیقی معنی سے رب تعالیٰ پاک ہے، کیونکہ یہ دل کی صفتیں ہیں اور دل جسموں میں ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر جہاں کہیں بھی یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے وہاں ان کا نتیجہ مراد ہوگا۔ مثلا حیا کا نتیجہ ہے کام چھوڑ دینا، غضب کا نتیجہ ہے بدلہ لینا، رحمت کا نتیجہ ہے نفع پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کے یہی معنی مراد ہیں۔ آگے فرمایا ان یضربا، یہ ضرب ان سے بنا ہے جس کے معنی ہے مارنا، چلنا، مثال بیان کرنا۔ یہاں تیسرے معنی مراد ہیں۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کہاوت سے حیا نہیں فرماتا۔ بعودتاً کے معنی ہے ٹکڑا، چیز کے حصے کو اسی لیے بعض کہتے ہیں وہ کل کا ایک ٹکڑا ہے، چونکہ ٹکڑا کل سے چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے۔ اس حقارت کے لحاظ سے مچھر کو بعودہ کہا گیا چونکہ یہ بہت چھوٹا جانور ہے، یا اس لیے کہ مچھر گویا مکھی کا ٹکڑا ہے۔ فما فوقہا، اس کے معنی ہیں مچھر سے اوپر کی چیزیں۔ اس اوپر میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس لفظ سے مچھر سے بڑی چیزیں مراد ہوں جیسے مکھی، مکڑی وغیرہ، تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مچھر اور اس سے بڑی چیزوں یعنی کہ جیسے مکھی اور مکڑی وغیرہ کی کہاوت سے شرم نہیں فرماتا۔
دوسرے یہ کہ مچھر سے بھی بڑھ کر حقیر چیزیں مراد ہوں، یعنی جو چیزیں کہ مچھر سے بھی زیادہ چھوٹی اور حقیر ہوں، تب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مچھر اور اس سے بھی کم تر چیزوں کی کہاوت سے حیا نہیں فرماتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مچھر میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ بھوکا رہ کر زندہ رہتے ہیں، پیٹ بھر جائے تو مر جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار مصیبت میں رب کی یاد کرتے ہیں، عیش میں رب کو بھول جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چیزوں میں بھی وہی سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں جو بڑی میں ہیں۔ اسی طرح مچھر میں ہاتھی کے سارے اعضاء موجود ہیں، بلکہ 2 پر زیادہ ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مچھر ہاتھی کو مار دیتا ہے، لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا۔ چوتھی یہ کہ مچھر بہت بہادر اور دلیر ہے کہ شیر، ہاتھی اور سانپ وغیرہ طاقتور جانور ہونے کے باوجود انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں، لیکن یہ بہادر انسان کے گھروں میں رہتا ہے اور آواز دے کر انسان کو کاٹتا ہے۔ پانچویں یہ کہ بڑے بڑے بادشاہ مچھر سے عاجز ہوئے کہ اس سے بچنے کی سینکڑوں تدبیریں کرتے رہے مگر مچھر سے بچ نہ سکے۔ نمرود جیسے جابر بادشاہ کو ایک مچھر نے اتنے جوتے لگوائے کہ اس کا خدائی کا نشہ اتر گیا اور آخر کار مچھر ہی نے اس کو ہلاک کیا، جس سے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا انسان ایک مچھر کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کے سانپ اور بچھو کیسے برداشت کرے گا۔ آگے فرمایا کہ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، حق کے معنی ہیں صحیح ثابت، یعنی یہ مثالیں بالکل صحیح ہیں یا یہ مثالیں ایسی مضبوط ہیں کہ جن کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حق اور صدق میں یہ فرق ہے کہ صدق یعنی کہ سچ وہ ہے جو واقعہ کے مطابق ہو، اور حق یعنی صحیح وہ ہے کہ واقعہ اس کے مطابق۔ مِن رَبِّهِمْ سے معلوم ہوا کہ مومنین ان جیسی مثالوں کی وجہ سے قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب مچھر کو پیدا کرنا عیب نہیں تو ان کی مثال دینا کس طرح عیب ہوگا، بلکہ یہ تو عین حق ہے، کیونکہ چھوٹی چیز کی مثال چھوٹی سے اور بڑی کی مثال بڑی سے ہی دی جا سکتی ہے۔ تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے اہل عرب کو اپنے مقابلے میں دعوت دی اور کفار نے مقابلے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، پھر بھی وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے نامور علماء، فضلاء، شعراء کی کمیٹیاں بنائی گئی، مگر کوئی بھی ایک آیت قرآن جیسی نہ بنا سکا۔ ہاں، مسیلمہ کذاب نے کچھ صورتیں بنائی، مگر جب وہ خود کفار کے سامنے پیش کی گئی تو کفار نے ہی ان کا مذاق اڑایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کا موقع ہی نہ آیا۔ تو کفار اور تو کچھ نہ کر سکے۔ آخر میں یہ کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن خدائی کلام ہوتا تو اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں سے مثال کیوں دی جاتی؟ اتنی بڑی ذات اور ایسی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چیزوں کی مثال سے کچھ شرم نہیں فرماتا۔ یہ مثل بہت مشہور ہے کہ مثال اقوال کا چراغ ہے۔ چراغ خواہ سونے کا ہو خواہ مٹی کا، روشنی میں فرق نہیں رکھتا۔ ہاں، فحش اور گندی باتیں، جھوٹی خبریں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں، اس لیے قرآن کریم ان دونوں سے پاک ہے۔ اے کافرو، تم جو کہتے ہو کہ ان معمولی مثالوں سے مقصد کیا ہے، تو اصلی مقصد جو تھا وہ بتا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ بے ایمانوں کی بے ایمانی اور ایمانداروں کے ایمان ان مثالوں کو سن کر اور بھی بڑھ گئے۔ یہ مثالیں اس پانی کی طرح ہیں جو کھاری زمین میں پہنچ کر کانٹے اگاتا ہے اور عمدہ اور بہترین زمین میں پہنچ کر گلاب اور چنبیلی کے پھول اگاتا ہے۔ بارش تو ایک ہی ہے مگر مختلف زمینوں میں مختلف اثر کرتی ہے۔ اسی طرح مثالیں ایک ہیں مگر مسلمانوں کے دلوں میں پہنچ کر اور طرح کا اثر کرتی ہیں اور کفار کے دلوں میں اور طرح کا اثر کرتی ہے۔
اس آیت سے بہت سے فائدے حاصل ہوئے، جن میں سے ایک تو یہ کہ جب ضدی انسان دلائل سے عاجز ہو جاتا ہے تو وہ وہم اور بے جا شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہدایت دلیلوں سے نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ملتی ہے۔ تو قرآن کو دیکھنے والی نظریں دو قسم کی ہیں، قبول کی نظر، اعتراض کی نظر۔ پہلوں کو ہدایت اور دوسروں کو اس سے گمراہی ملتی ہے۔ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔